انفرٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کپل جو کہ اکٹھا رہتا ہے، یعنی کہ شادی ہو چکی ہے اور وہ اکٹھے رہتے ہیں. اور پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی ہم شادی ہی کہیں گے نا، مطلب انٹرنیشنلی مطلب یہ کہ ایک کپل اکٹھا جو رہتا ہے اور وہ اپنی ان پروٹیکٹڈ سیکس کر رہے ہیں اور ان کو 1 سال اکٹھے رہتے ہوئے ہو گیا، اس کے باوجود وہ کنسیو نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نارمل سیکس پرفارم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پریگننسی ہے، جو خاتون ہے وہ پریگننٹ نہیں ہوئی، تو دس از کالڈ انفرٹیلٹی. دس از کالڈ پرائمری انفرٹیلٹی. سیکنڈری انفرٹیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میل یا فیمیل، مطلب یہ کپل پہلے ان کا کوئی بچہ ہو چکا ہوا ہے لیکن اس کے بعد بچہ نہیں ہو رہا، مطلب یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں سیکنڈ بچے کے لیے لیکن ان کا سیکنڈ بیبی نہیں ہو رہا. یا ایک خاتون اور ایک آدمی اکٹھے رہتے ہیں اور اس آدمی کی پہلے شادی ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں سے اس کے بچے ہیں، لیکن اب جس خاتون کے ساتھ یہ 1 سال سے رہ رہا ہے اس کے ساتھ یہ سیکس بھی کر رہا ہے، وہ بے شک اس کی سیکنڈ وائف بھی ہو سکتی ہے، اور اسلاماً تو سیکنڈ وائف ہی ہم اسے کہیں گے. تو سیکنڈ وائف سے اس کا 1 سال ہو گیا ہے، وہ دونوں سیکس کر رہے ہیں، مطلب روٹین سیکس کر رہے ہیں، ان پروٹیکٹڈ سیکس کر رہے ہیں، لیکن سیکنڈ وائف سے بچہ نہیں ہو رہا، لیکن پہلے ایک اس کا کسی خاتون سے بچہ ہو چکا ہوا ہے، تو اسے کہیں گے سیکنڈری انفرٹیلٹی فار دیٹ مین. تو پرائمری اور سیکنڈری انفرٹیلٹی میں یہ بہت بڑا فرق ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے مطلب انفرٹیلٹی میں زیادہ ہم پرائمری انفرٹیلٹی پہ زیادہ بات کریں گے کہ مطلب ایک کپل اکٹھا رہ رہا ہے اور ان کو اکٹھے رہتے ہوئے 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہوا ہے اور وہ مطلب اپنا روٹین کا سیکس پرفارم کر رہے ہیں لیکن کنسیو نہیں کر پا رہے. تو اس میں فیمیل فیکٹر جو سا اس میں بیسک چیک اپ سب سے پہلے فیمیل فیکٹر کا ہو جائے گا. فیمیل فیکٹر کا بیسک چیک اپ جو سا وہ ایک ایڈوانس چیک اپ ہوتا ہے. بیسک چیک اپ ایک گائنیکالوجسٹ کا وزٹ ہوتا ہے جس میں گائنیکالوجسٹ ان کے ہارمون چیک کر لیتی ہیں، ان کا انٹرنل ایگزامینیشن کر لیتی ہیں. اور میل چیک اپ جو ہے وہ زیادہ ایزی ہے کیونکہ میل میں سب سے پہلا جو چیک اپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میل نے اپنے ڈاکٹر کے پاس آنا ہے لیکن 1 سال کے بعد، اور اس کے بعد ڈاکٹر کو اسے چیک کروانا ہے. ڈاکٹر اس کا ایک فزیکل ایگزامینیشن کرے گا، اس کی ہسٹری لے گا. ہسٹری کے بیچ میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ممس آ جاتے ہیں، ٹراما آ جاتا ہے، اور ٹیسٹیکولر سائز ایگزامن کرے گا. اس میں ٹیسٹس کے اوپر کوئی وینس تو نہیں پھولی ہوئی یعنی کہ ویریکوسیل تو نہیں ہے، اس کو ایگزامن کرے گا. اور اس کے بعد پھر سیمن انالیسس، اگر باقی ساری چیزیں مطلب نارمل مل رہی ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہوگا سیمن انالیسس کا، یعنی کہ منی کا ٹیسٹ ہوگا. اور اگر کوئی اس کو ڈاکٹر کو ایگزامینیشن پہ اور کوئی ایب نارمل چیز ملتی ہے، جیسے اس کو کوئی پھولی نالیاں ملتی ہیں، ناڑیں ملتی ہیں، تو جس کو ویریکوسیل کہتے ہیں، تو اس کے لیے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروا سکتا ہے یا ایم آر آئی کروا سکتا ہے. اور اگر اس کے ٹیسٹس کے گرد کوئی پانی سا ملتا ہے، اس کو ٹیسٹس پھولے ہوئے ملتے ہیں، تو ہائیڈروسیل، اس کو ہائیڈروسیل کہتے ہیں، اس کے لیے بھی الٹرا ساؤنڈ کروایا جا سکتا ہے ٹو میک اٹ کنفرم. لیکن مطلب گولڈ اسٹینڈرڈ از سیمن انالیسس آف میل. سیمن انالیسس میں 4 دن کا وقفہ ہونا چاہیے، 4 days. مطلب آپ نے اگر آج سیکس کیا ہے تو 1 2 3 4 5th day پہ آپ سیمپل دیں. 96 سے 105 آورس اس کا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے، اور سیمپل